السلام علیکم دوستوں، میں اسلام اور سامنے کیمرے ہے ساتھ بڑی ہو گئی ہے بات ہو گئی ہے آج ہماری دوستوں آپ کو شام کروں ساتھ بات کریں یہ ہمارے سامنے کا یہ پروڈکٹ سامنے بنائیں گے اور سامان ہے یہ اور اس کے لیے یہ کیس ہے اور سامنے یہ ٹیبل ہے شوگر اور نمک جو کچھ اور بھی کا ہے اور اگر نہیں چاہیے میرے دوست اور آپ دوست کرنا چاہتے ہیں ساتھ ساتھ جو بھی بات کریں تو ساتھ اچھا جی میں ویڈیو کو بائک کر اور اسے کمنٹ جو ہے کریے کہ میں کچھ اور کروں گی اور پھر وہ جو ہے یہ رہا اور وہ جو ہے اس میں بوائلنگ پہ اپنے قاعدے کے اندر آہستہ آہستہ ڈالتے ہوں گے جب تک ہمارا یہ ملک بوائل ہو رہا ہے اور ہم کسٹرڈ بنا رہے ہیں کیوں نہ کچھ ایمان دادا کر لیا جائے ایک بہت ہی اچھا واقعہ مجھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یاد آ رہا ہے تو پھر آپ کے ساتھ اس واقعے کو شیئر کروں بہت ہی دل کو چھو لینے والا واقعہ ہے ایمان افروز واقعہ ہے اور وہ واقعہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اس کی اطاعت اس کی رحمت اس کی محبت اس کی عفو درگزری سے بھرا پڑا ہے واقعہ دوستوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک وقت ایسا آتا ہے جب بارش نہیں ہو رہی ہوتی یعنی قحط سالی کا وقت آ چکا ہوتا ہے تو سب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ موسیٰ آپ تو اللہ کے نبی ہیں نا آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ بارش برسا دے موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں لیکن پھر بھی بارش نہیں ہوتی موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بارش برسا دے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے موسیٰ تمہاری قوم میں ایک ایسا گنہگار شخص موجود ہے وہ جب تک تم لوگوں میں رہے گا تمہارے بیچ رہے گا میں بارش نہیں برساؤں گا موسیٰ علیہ السلام سب کو بلاتے ہیں سب ایک میدان میں کھڑے ہوتے ہیں موسیٰ علیہ السلام اعلان کرتے ہیں کہ کون ہے وہ گنہگار شخص جو بھی ہے وہ ہم میں سے الگ ہو جائے اب جب سب یہ سنتے ہیں تو سب پریشان ہو جاتے ہیں دل میں سب اپنے بارے میں سوچتے ہیں ہر کوئی اپنا تجزیہ خود کرتا ہے پھر وہی گنہگار شخص جس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی ہوتی وہ اندر ہی اندر دل میں شرمندہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے گڑ گڑاتا ہے استغفار کرتا ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے میں شرمندہ ہوں اپنے گناہوں پر اور میں تجھ سے توبہ کرتا ہوں ابھی اس نے یہ توبہ کی ہی ہوتی ہے دوستوں کہ آسمان پہ کالی گھٹا چھا جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی ہے اور خوب تیز برسات ہو جاتی ہے یہ دیکھ کے موسیٰ علیہ السلام حیران رہ جاتے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام پھر اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے ہیں کہتے ہیں اللہ آپ نے تو کہا تھا کہ ہم میں گنہگار شخص ہے جس کی وجہ سے بارش آپ نے روکی ہے بارش نہیں ہو رہی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہاں موسیٰ اور اسی گنہگار شخص کی وجہ سے آج بارش ہو گئی ہے تو موسیٰ علیہ السلام حیران رہ جاتے ہیں کہتے ہیں اللہ کون ہے وہ شخص جس کی وجہ سے آپ نے پہلے بارش روکی اور اب اسی کی وجہ سے بارش ہو گئی ہے رحمت الہی جوش میں آ گئی ہے اللہ تعالیٰ بتائیں کیا جواب دیتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں موسیٰ جب وہ گنہگار تھا میں نے جب اس کی پردہ پوشی کی اور اب جب وہ اپنے گناہوں سے توبہ کر کے ہماری طرف لوٹ آیا تو میں کیسے اس کا نام تمہیں بتا دوں تو موسیٰ علیہ السلام حیران رہ جاتے ہیں اور اللہ کی تعریف و تسبیح بیان کرتے ہیں دوستوں اس واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے اس واقعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند فرماتا ہے جو دوسروں کے عیبوں پہ پردہ رکھتے ہیں دوستوں اسی حوالے سے ہمیں کچھ احادیث بھی ملتی ہیں وہ بھی آپ لوگوں سے شیئر کرتی ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی مسلمان بھائی کی پردہ پوشی کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے گناہوں پر پردہ ڈال دے گا صحیح مسلم کی حدیث ہے یہ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ دنیا میں اپنے بھائی کی پردہ پوشی کرے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی کرے گا یہ سنن نبی